اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم عمرانیات بھی یہ پارٹ 2 کا نصاب پڑھ رہے تھے، جس میں ہم پہنچے ہیں باب نمبر 22 پہ، جو ہے جرم اور بے راہ روی کے متعلق۔ جرم کے تصور سے کون آگاہ نہیں؟ جرم کا لفظ سنتے ہی ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کس نوعیت کا جرم واقع ہوا اور کس نے کس پر کیا۔ پاکستانی معاشرہ کیا دنیا کے سب معاشرے جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوفزدہ ہیں۔ جرائم نے لوگوں کی معاشرتی زندگی کا سکون چھین لیا ہے۔ بے اطمینانی اور پریشانی کی وجہ سے معاشرتی زندگی میں استحکام نہیں رہا۔ یہ بے چینی معاشرتی مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ جرم فوجداری قانون کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ جرم کسی مناسب عمر اور درست ذہن کے فرد سے ارادتاً سرزد ہونے والی وہ خلاف ورزی ہے جو کسی ریاست، طبقہ یا گروہ کے ان قوانین کے خلاف ہو جو انعقاد کے وقت مستعمل ہوتی ہے، اور ان قوانین سے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ جرم کسی معاشرے میں مستعمل قوانین کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ جرم معاشرتی حالات میں سرزد ہوتا ہے۔ معاشرتی حالت بدلتی ہے تو جرم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ چونکہ معاشرتی حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے جرم بھی بدلتا رہتا ہے۔ البرٹ ویلسن نے کہا کہ جرم ایک فیشن ہے اور یا تو حالات کے مطابق ہوتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ جرم ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی۔ پرانے بے ڈھنگے اور بے بہیمانہ جرم کرنے کے طریقے ختم ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے سدرلینڈ اور کریسے نے تائید کی ہے کہ جرم کی نوعیت اور طریقے اس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ کافی حد تک فیشن ہے۔ یہی حقیقت مشاہدہ میں آتی ہے کہ نئے انداز کے جرائم واقع ہو رہے ہیں، یعنی جرائم کی نوعیت بدل رہی ہے۔ چونکہ معاشرتی حالات نہایت تیزی سے بدل رہے ہیں، اسی طرح جرائم کی نوعیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی جرائم کی مقدار بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جرم فوجداری قانون کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ یہ گناہ معمولات کی خلاف ورزی ہے۔ برائی اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ ایک جرم بیک وقت ایک گناہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک برائی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً چوری، قتل وغیرہ جرائم بھی ہیں، گناہ بھی ہیں اور برائی بھی۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ برائی میں وہ افعال آتے ہیں جن سے معاشرتی اقدار پامال ہوتی ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا نہ صرف برائی بلکہ گناہ بھی ہے۔ اکثر برائیاں گناہ ہیں اور اسی طرح اکثر گناہ برائیاں ہیں، کیونکہ معاشرتی اقدار کی روح عام طور پر مذہبی اقدار میں پائی جاتی ہے، اس لیے گناہ اور برائی دونوں میں قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ جرم ایک قانونی چیز ہے۔ جرم ایک معاشرتی مسئلہ۔ اب ذکر کر رہے ہیں کہ جرم ایک جو ہے وہ معاشرتی مسئلہ ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر جو چیز تیزی سے بڑھ رہی ہے اور معاشرے کا جو سب سے ایک بنیادی چیز جو مسئلہ ہے وہ جرم ہے۔ جرم کی نوعیت اور مقدار میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے مال، جان اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ لوگ بے چینی کا شکار ہیں۔ لوگوں کو اپنے مال کے تحفظ کا فکر ہے۔ کسی کو اپنی جان کی حفاظت دامنگیر ہے، کسی کو کسی سے عزت پر حملے کا ڈر ہے۔ رات کو کوئی بے فکر اس لیے نہیں سوتا کہ کہیں اس کے گھر میں نقب زنی یا ڈکیتی کے ذریعے مال و اسباب نہ لٹ جائیں۔ لوگ اپنے گھروں میں پیسہ اور زیور اس لیے نہیں رکھتے کہ چوری ہو جانے کا خطرہ ہے اور بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں۔ راتوں کو کھلے میں ننگے ہاتھ ہوں، اس لیے آزادی سے سفر نہیں کرتے کہ کہیں کسی چور یا اچکے کے ہاتھوں نہ چڑھ جائیں۔ ریل گاڑی کے اس ڈبے میں سوار ہونے سے ڈرتے ہیں جس میں مسافر موجود نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اکیلے کو کوئی قزاق لوٹ لے، مال بھی جائے اور ساتھ ہی جان سے بھی مار دے۔ بچوں کو اکیلا گھر پر چھوڑ کر کوئی فرد سکون کے ساتھ کافی دیر کے لیے غیر حاضر نہیں رہتا کہ پیچھے کوئی زبردستی گھر میں نہ گھس جائے اور چاقو یا پستول دکھا کر عورتوں اور بچوں کو خائف کر کے سب کچھ لوٹ لے جائے۔ دہشت گردی، قتل، لوٹ مار، اغوا جدید جرائم تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ کرائم برانچ پنجاب پولیس نے
1992 سے 1993 کے جرائم کی اعداد و شمار رسالہ محافظ ستمبر اکتوبر 1993 میں بتاتے ہوئے لکھا کہ پنجاب میں 13,566 جرائم ہوئے، جن میں قتل کے 388، اقدام قتل کے 535 اور زخمی 1277 اور زنا بالجبر کے 140 اور ٹریفک کے حادثات 504 وغیرہ شامل ہیں۔ ڈکیتیاں 279 سرقت یعنی چوری 803 اور چوریاں جو ہیں وہ 1741، جن میں بینک، پیٹرول پمپ، مویشی گاڑیاں اور دیگر شامل ہیں۔ منشیات کے مقدمات کی تعداد 2357 ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار جرائم تھانے میں درج ہی نہیں کرائے جاتے، پھر بھی ان اعداد و شمار سے جرائم کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جرائم کی نوعیت میں مال کی چوری، زنا بالجبر، نقب زنی، اغوا، دھوکہ دہی، بغاوت، جعلی سکہ سازی، ریل کی پٹڑی اکھاڑنا، فصلوں کو آگ لگا دینا، مویشی چوری کرنا، کار، سکوٹر و سائیکل کی چوری، قتل و جیب تراشی، شراب نوشی، جوا بازی، لڑائی جھگڑا، ڈکیتی، قزاقی وغیرہ شامل ہیں۔ لہٰذا نوعیت اور وسعت کے لحاظ سے جرم ایک سنگین مسئلہ ہے۔ بے راہ روی: جب نابالغ عمر کے افراد جرم سرزد کریں انہیں بے راہ رو اور ایسے جرم کو بے راہ روی کہتے ہیں۔ نابالغ مجرموں کی عمر کا تعین ہر معاشرے میں الگ الگ ہے۔ کہیں 18 سال کی کم عمر کے بچے اس میں آتے ہیں تو کہیں 21 سال سے کم عمر کے۔ پاکستان میں بوسٹل جیل لاہور میں واقع ہے، جہاں ایسے مجرموں کو رکھا جاتا ہے، جہاں قید بمشقت کی بجائے ان کی تربیت و اصلاح پر زور دیا جاتا ہے۔ انہیں دوسری جیلوں کے بڑے مجرموں سے علیحدہ رکھا جاتا ہے تاکہ پکے مجرموں کی عادات ان پر اثر انداز نہ ہوں اور جرم کے ماحول سے دور رہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پکے دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ قول ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہر گناہ، برائی، جرم سے پاک ہوتا ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی و نصرانی بنا لیتے ہیں، یعنی والدین جو مذہب اسے دیتے ہیں وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو برائیاں بچوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ والدین کی تربیت یا گھریلو ماحول کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سدرلینڈ اور کریسے نے نظریہ تفرقی میل جول سے ثابت کیا کہ جرم بامی تفاعل کے ذریعے دوسروں سے اس طرح سیکھا جاتا ہے جس طرح ہم دوسرے ہنر سیکھتے ہیں۔ یعنی جرم ایک فطری چیز نہیں ہے بلکہ معاشرتی تخلیق ہے۔ گھر میں فرد کی تربیت ہوتی ہے، اس کی ابتدائی ضروریات زندگی وہاں ہی پوری ہوتی ہیں۔ گھر میں اسے شفقت ملتی ہے، معمولات میں عمل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ گھر اس کی تربیت گاہ ہے، مدرسہ ہے، سکول ہے جو اس کی زندگی کو ایک راستہ دکھانے والا ادارہ ہے، اسے زندگی کے راستے پر چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اگر وہ اپنی معاشرتی زندگی معمولات کے مطابق گزارتا ہے تو معلوم ہوا کہ گھر سے اس کی تربیت مناسب انداز میں ہوئی، اور اگر وہ خلاف معمول حرکات کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی معمولات کی تربیت ٹھیک طور پر نہیں دی گئی۔ صرف خاندان ہی نہیں، قریبی دوست و رفقا بھی اس تربیت میں شریک ہیں، کیونکہ فرد گھر کے علاوہ بیرونی ماحول سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ معمولات کا نظام اتنا وسیع ہے کہ تمام اداروں میں پھیلا ہوا ہے، پھر بھی اس کی تکمیل نہیں ہوتی اور فرد کی تربیت نامکمل ہی رہتی ہے۔ اس لیے والدین کے قریبی دوست و عزیز بھی اس کی شخصیت کی تعمیر میں برابر کی شریک ہیں۔ جب والدین بچے کی مادی ضروریات و پدرانہ شفقت پوری نہیں کر پاتے یا بچوں کے درمیان اپنی شفقت کو متوازن نہیں رکھ سکتے، یعنی ایک بچے کو بہت پیار کیا اور دوسرے کو ٹھکرا دیا، تو اس غیر متوازن شفقت کی وجہ سے ٹھکرایا ہوا بچہ والدین سے بددل ہو جاتا ہے، اور نہایت شفقت والے بچہ بے چین، کم ہمت، مشکلات کے سامنے جھکنے والا اور حاکم کا نافرمان بردار بن جاتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے بچے معاشرے میں عدم مطابقت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بچے خاندان میں عدم اطمینان پا کر خاندان سے باہر کے ماحول میں رفاقت قائم کر لیتے ہیں۔
بیرونی ماحول کے برے اثرات عام طور پر فرد کو اپنے ساتھ اس طرح بہا کر لے جاتے ہیں جس طرح پانی کا سیلاب تنکوں و گھاس پھوس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ گھر سے نکلا ہوا بچہ بیرونی ماحول میں اس طرح ہے جس طرح شاخ سے ٹوٹا ہوا پھل، جس کے ہاتھ لگ جائے اسے اٹھا لے جائے۔ اسی طرح اپنے مرکز یعنی خاندان سے بچھڑا ہوا فرد بیرونی ماحول کے غیر معاشرتی عناصر کے ہاتھوں میں بے بس ہوتا ہے اور بہت جلد ان کی روش اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بچے جو گھر کے ماحول سے نا امید ہو کر بےچینی کے عالم میں گھر سے نکل گئے تھے، بیرونی ماحول کے غیر معاشرتی عناصر کے ساتھ تفاعل کر کے خود بھی غیر معاشرتی افعال میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسے غیر معاشرتی حرکات بچوں کو مجرم بنا دیتی ہیں۔ ان کے اطفالی جرم بھی پھر بڑے ہو کر انہیں بڑے مجرم بنا دیتے ہیں۔ اکثر بڑے مجرم اپنے جرم کی ابتدا بچپن کی زندگی میں پاتے ہیں۔ جرم کے نظریات۔ جرم کی وجوہات بیان کرنے کے لیے مختلف مکاتب فکر نے اسکول آف تھاٹ نے نظریات بیان کیے۔ ان میں مندرجہ ذیل مشہور ہیں۔ کلاسیکی مکتب فکر، اس کا آغاز 1775 میں ہوا۔ سیسر بیکاریا اور جیری بینتھیم اس کے بانی تھے۔ اس کا خیال تھا کہ انسان جرم کا ارتکاب اس لیے کرتا ہے کہ جرم کرنے پر جو لذت اسے ملتی ہے وہ اس درد سے زیادہ ہے جو جرم کی سزا پر اسے حاصل ہوتی ہے، یعنی لذت کا پہلو درد دو کرب پر غالب ہے۔ اساسی مکتبہ فکر۔ اس مکتبہ فکر کی ابتدا 1830 میں فرانسیسی مفکر کوائلٹ اور گویرے نے ڈالی۔ انہوں نے جغرافیائی ماحول، ثقافت اور ترکیب آبادی کو جرم کا سبب بتایا۔ اشتراکی مکتبہ فکر۔ اس سکول کی ابتدا 1880 میں کارل مارکس اور اینجلز کے خیالات نے ڈالی، یعنی معاشرے کے اقتصادی حالات جرم کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام، بے روزگاری اور دولت کی غیر مساوی تقسیم جرم میں اضافہ کرتی ہے۔ تمثیلاتی مکتبہ فکر۔ اس مکتبہ فکر کے لوگوں نے، جن میں چارلس ڈارون بھی ہیں، جرائم کے اسباب میں حیاتیاتی و نفسیاتی پہلو کو اہم بتایا ہے۔ اس مکتبہ فکر کو ہم مندرجہ ذیل مکاتب فکر میں تقسیم کرتے ہیں۔ لیمروس مکتبہ فکر۔ اس مکتبہ فکر کی ابتدا 1875 میں اطالوی فوج کے طبیب لیمروسو نے رکھی۔ حیاتیاتی اعضاء بھی کسی مجرم کی نشاندہی کرتے ہیں، خاص طور پر چہرے کے اثرات جرم کا اظہار کرتے ہیں۔ ذہنی آزمائش۔ اس مکتبہ فکر کی ابتدا 1905 میں مختلف نفسیاتی تحقیقات سے ہوئی۔ اس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ جرم عام طور پر ضعیف العقل لوگ کرتے ہیں، یعنی مجرم پیدائشی ہوتے ہیں۔ نفسیاتی مکتبہ فکر۔ اس مکتب کے مطابق 1905 میں مرچیزن نے رکھی اور ذہنی الجھن کو جرم کا سبب قرار دیا گیا۔ عمرانی مکتبہ فکر۔ اس مکتبہ فکر کی ابتدا تقریباً 1915 میں پڑی۔ اس نظریے کی روح سے جرم ایک معاشرتی عمل ہے جو معاشرے میں سماجی تفاعل کے ذریعے سیکھا جاتا ہے۔ انسانی ماحول کے عناصر، خاندان، پڑوسی، دوست اور طبقے کے دیگر افراد سب مجرمانہ کردار کے ذمہ دار ہیں۔ انسانی ثقافت، معاشرہ، گروہ اور فرد کی شخصیت سب جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ نیز معاشرتی و ثقافتی کشمکش بھی جرم کی تخلیق کا ایک سبب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی بد نظمی جو معاشرتی تغیر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے بھی جرم کا سبب بنتی ہے۔ سدرلینڈ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہم جرم کو عام تکنیک کی طرح معاشرتی زندگی میں سیکھتے ہیں اور کسی معاشرتی حالت کی موجودگی میں جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جرم کے اسباب۔ جرم کے اسباب بیان کرنے کے مختلف مکاتب فکر کے نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ عمرانیات کے لحاظ سے ہمارے معاشرے میں جرم کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ سیاسی انتشار۔ ہمارے معاشرے میں سیاسی انتشار نے دہشت گردی کے جرائم پیدا کیے، جن میں سندھ، خاص طور پر کراچی، حیدرآباد کا قتل و غارت سر فہرست ہے۔ بعض ازاں پشاور اور پنجاب کے بڑے شہروں میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ معاشرے میں سیاسی بد نظمی پیدا کرنے کے لیے دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ لوگ شدید
عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ معاشرے میں انتشار مذہبی فرقہ واریت کی وجہ سے بھی پھیل رہا ہے۔ فقہ جعفری و اہل سنت کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی میں مصروف ہیں۔ مساجد کے نمازی اور مذہبی عقائد سے دلچسپی رکھنے والے افراد اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں قیمتی بے قصور جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جس سے خوفناک جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شادی اور خاندان۔ شادی بیاہ اور خاندان میں باہمی عداوت کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے آپس میں مار پٹائی اور دیگر نوعیت کے جرائم واقع ہوتے ہیں۔ طلاق، میاں بیوی میں عدم مطابقت، میاں بیوی میں جدائی، لڑکی کا اغوا، رشتوں پر جھگڑا، عورت کا اغوا، عورتوں کے ناجائز جنسی تعلقات وغیرہ ایسے واقعات ہیں جن سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ اشتعال میں آ کر مختلف نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، جن میں قتل، مار پیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ناقص تربیت۔ بچوں کی تربیت نہ گھر پر مناسب طریقے سے ہوتی ہے اور نہ تعلیمی، مذہبی، سیاسی اور معاشرتی اداروں میں، جس کی وجہ سے معمولات کی تربیت نامکمل رہتی ہے۔ ناخواندگی اور جہالت۔ ہمارے معاشرے کا 55% حصہ ناخواندہ ہے۔ ناخواندہ افراد معاشرتی حالت کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ اس میں کیے گئے افعال کے نتائج سے باخبر ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے افراد جرم اور اس کے ارتکاب سے بھی آگاہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواندگی جرم کا 100% علاج ہے۔ خواندہ لوگ بھی جرم کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خواندہ لوگوں میں جرم کا تناسب بہت کم پایا جاتا ہے اور ناخواندہ لوگوں میں جرم کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ قدیم جاہلانہ رسومات اور عقائد کی پجاری ہیں۔ ایسے لوگوں میں جذبات کی شدت پائی جاتی ہے، جذبات و غیرت میں آ کر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، جن میں عام طور پر قتل اور مار پیٹ ہے۔ پارٹی بازی اور دھڑا بندی۔ معاشرے میں پارٹی بازی اور دھڑا بندی پائی جاتی ہے۔ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر دھڑا بندی کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف اشتعال انگیزی پراپیگنڈا کرتے ہیں، جن سے حریفوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور پارٹی کے کارکن ایک دوسرے سے تصادم کرتے ہیں، جس کا نتیجہ جرم نکلتا ہے۔ جرائم کا ارتکاب بعض اوقات ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے پر حملہ کرتی ہیں اور جرائم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایسے جرائم کو زنجیر والے جرائم کہتے ہیں۔ غربت بذات خود جرم پیدا نہیں کرتی، ہاں جرم کے ارتکاب میں دوسرے عوامل کا ساتھ دیتی ہے۔ غریب آدمی کے جذبات کو جب ٹھیس لگتی ہے یا اسے کوئی ستاتا ہے تو اس کے جذبات نہایت شدت کے ساتھ بھڑکتے ہیں۔ وہ کسی بھی جرم کے ارتکاب سے گریز نہیں کرتا جب تک کہ اس کی پریشانی معاشی حاجات کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے غریب افراد میں جرم کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اقدار کا تحفظ۔ ہمارے معاشرے میں غربت، غیرت اور عورت وہ تین اہم ثقافتی اقدار ہیں جو زن، زر، زمین کے مشہور مقولہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ عورت کی ناموس کو پامال کبھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ ناموس کے تحفظ کے لیے جان کی بازی لگا دی جاتی ہے۔ اس طرح عزت اور غیرت کو اگر کوئی للکارے یا کوئی خطرہ لاحق ہو تو ہر صورت میں ان کے تحفظ کے لیے فرد اپنے مال اور جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ ان سب اقدار کے حصول کے لیے وہ جو کچھ کر گزرتا ہے وہ اکثر جرم ہوتا ہے۔ فلم اور فحش لٹریچر۔ بہت سی عریان فلمیں اپنے تماشائیوں میں ثقافتی اقدار کے خلاف بغاوت پیدا کرتی ہیں۔ نیز کئی فلمیں ایسی ہیں جن کے گانے نوجوانوں میں آزادی اور بے راہ روی کو ہوا دیتے ہیں، جس سے عشق و محبت کے ان نازک مراحل میں وہ داخل ہو جاتے ہیں جبکہ انہیں ان کی نزاکت کی تربیت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح رسالوں میں تصاویر اور ناولوں کی فحش داستانیں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے جنسی جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں، جس سے ان میں جوانی کے جذبات نہایت تیزی کے ساتھ ابھرتے ہیں، جس سے وہ بہت جلد نئے حرکات کرنے لگتے ہیں، جس میں طفلانہ جرائم بھی شامل ہیں۔ اگر ان کو نہ روکا جائے تو بڑے ہو کر بڑے جرائم کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ صنعت کاری۔ صنعت و حرفت کی ترقی، تعلیم کی ترویج اور شہر بندی کی وجہ سے معاشرتی ضبط کی پرانی حدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ پاکستان میں صنعت و حرفت اور تعلیم نہایت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس کے نتیجے میں شہر بندی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہروں کی آبادی میں 4.6% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے اور چھوٹے قصبے بڑے شہروں میں بڑھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدائی گروہ پڑوس، رشتہ داری، بزرگی اور مذہبی عقائد کا احترام ختم ہونے لگا ہے۔ ان کی بجائے ثانوی گروہ انفرادیت اور اجنبیت نے لے لی ہے۔ سماجی ضبط کی قوتیں کمزور ہونے لگی ہیں، جس سے اطفالی
جس سے اطفالی جرائم اور جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مذہبی ضبط کا فقدان۔ مذہبی اداروں کی ثقافتی قوتیں جن سے معاشرتی ضبط قائم تھا اب کمزور پڑ گئے، کیونکہ افراد نے اسلامی روایات کی اہمیت کو کھو دیا۔ اللہ کا خوف، دوزخ کا ڈر اور عذاب قبر ایسے تصورات ہیں جن کے خوف سے لوگوں نے جرم سے اجتناب اختیار کیا تھا، لیکن جب سے لوگوں میں مذہبی عقائد اور ان پر سے ایمان کمزور پڑ گیا، جرائم میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ جو لوگ مذہبی عقائد پر پورا عمل کرتے ہیں وہ جرم کا ارتکاب ہرگز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی روایات قانون زندگی گزارنے میں نہایت معاون ہیں۔ بے روزگاری۔ نوجوان طبقے کی ایک بڑی تعداد ہمارے ملک میں بے روزگار ہے، جن کے پاس کام کرنے کے لیے مناسب وسائل دستیاب نہیں۔ دیر پا بے روزگاری فرد میں ذہنی دباؤ، الجھن، پریشانی اور نظام سے بغاوت پر اکساتی ہے، جس سے یہ افراد اپنی ضروریات کی تسکین اور معاشی حاجات کے لیے جرائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نقل مکانی۔ دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کا رجحان افراد میں بڑھ رہا ہے۔ افراد کی ایک بہت بڑی تعداد دیہاتوں سے شہروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں شہر گنجان آباد ہو رہے ہیں، جس سے لوگوں کے درمیان سطحی تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ نتیجتاً شہر میں انجانیت بڑھتی ہے، جو کہ جرم کی وجہ بنتی ہے۔ جرم کے اثرات۔ معاشرتی بدنظمی۔ جرم معاشرتی بدنظمی کو جنم دیتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ادارے میں عدم استحکام آ جاتا ہے، لوگوں کی زندگی میں بدنظمی آ جاتی ہے اور لوگ اس کے منفی اثرات سے بچ نہیں پاتے۔ یہ سب معاشرے میں جرم کی وجہ ہیں۔ جتنا زیادہ معاشرے میں جرائم ہوں گے، معاشرہ اتنا زیادہ بدنظمی کا شکار ہوگا۔ معاشرتی عدم تحفظ۔ جرم سے معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لوگ خود کو ان مجرموں کی وجہ سے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ہر شخص اس کی وجہ سے خوف و ہراس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی قیمتی اشیاء، مال و دولت اور دوسری ضروریات زندگی کے لیے جرم کو خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے کچھ عرصے میں موبائل چھیننے کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مجرموں نے لوگوں سے موبائل فون سڑکوں پر چھیننا شروع کر دیے، جس سے عدم تحفظ کا احساس بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ چوری، ڈکیتی اور راہ زنی کی وارداتوں میں بے پناہ اضافے سے لوگوں میں عدم تحفظی کا احساس پیدا ہوا۔ اداروں پر بے اعتباری اور غیر یقینی۔ جب معاشرے میں جرم زیادہ ہو جائے اور مجرم کو سزا نہ ملے، مظلوم انصاف کے انتظار میں کھڑا رہے، اس وقت لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد کھو دیتے ہیں اور غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے معاشرے میں بے اعتباری اور غیر یقینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وسائل کا ضیاع۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں وسائل کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر وسائل درست جگہ اور وقت پر استعمال نہ کیے جائیں تو ان کی افادیت میں کمی آتی ہے، لوگ ان کے ثمرات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب وسائل کا بڑا حصہ تعلیم، صحت، روزگار، بلڈنگ، سڑکیں، صاف پانی کی فراہمی اور دیگر عوامی ضروریات کی بجائے جرائم کی روک تھام میں صرف کرنا پڑے تو ملک میں مسائل کا اضافہ ہوتا ہے، معاشی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور ملک کی معاشی صورتحال حوصلہ افزا نہیں رہتی۔ معاشرتی سرگرمیوں میں رکاوٹ۔ جرائم کی وجہ سے معاشرتی سرگرمیوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نہیں نکلتے، بچوں کو گھر میں قید کر لیتے ہیں، خواتین مرد کے بغیر اکیلے آنا جانا محفوظ نہیں سمجھتی، کاروباری سرگرمیاں بھی جرائم سے متاثر ہوتی ہیں، لوگ سرکاری سرمایہ بینکوں میں محفوظ کر لیتے ہیں اور صنعت و تجارت میں سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ اس کی مثال 1990 کی دہائی کے کراچی کے حالات ہے، جن میں قتل و غارت، اغوا، ڈکیتی زوروں پر تھی اور عام آدمی کراچی میں محفوظ نہیں تھا۔ اس دور میں سینکڑوں گھرانے کراچی چھوڑ کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس دور میں کراچی میں اندرونی و بیرونی سرمایہ کاری بھی بڑی طرح متاثر ہوئی تھی۔ نفسیاتی مسائل۔ بڑھتے ہوئے جرائم کی وجہ سے لوگ خوفزدہ اور پریشان رہتے ہیں، اپنی جانوں اور املاک کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ خوف لوگوں کی نفسیات میں سرایت کر جاتا ہے اور لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشرتی معمولات و قوانین میں گراوٹ۔ جرائم کی وجہ سے عام شہریوں میں معاشرتی معمولات، قوانین اور اقدار کی اہمیت گر جاتی ہے اور وہ ان سب کو غیر اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ نتیجتاً وہ ان کا احترام نہیں کرتے اور ان کی پامالی شروع کر دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں بدنظمی اور بے چینی جنم لیتی ہے۔ معاشرتی مسائل میں اضافہ۔ جرم کی وجہ سے معاشرے میں عدم استحکام، بے اطمینانی، لاقانونیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
معاشی ترقی اور سرگرمیاں محدود ہو جاتی ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ ان سب کے نتیجے میں معاشرہ میں معاشرتی مسائل کا اضافہ ہوتا ہے، جس میں غربت، انحراف، منشیات کا استعمال، جنسی بے چینی، مذہبی اقدار میں گراوٹ اور سیاسی و معاشی عدم استحکام شامل ہے۔ جرم کے سدباب کے اقدامات۔ یہ مشکل امر ہے کہ جرائم کا مکمل طور پر انسداد کیا جائے۔ ہاں، البتہ کچھ اقدامات ایسے ہیں کہ ان کو اختیار کرنے سے جرائم کی وسعت میں کمی کی جا سکتی ہے۔ جس طرح جرم کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں، اسی طرح ان وجوہات کے انسداد کے لیے بھی بہت سی تدابیر ہیں، جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔ مذہبی اقدار کو فروغ۔ مذہبی اقدار کی بحالی وہ سب سے اہم تدبیر ہے جس سے بہت سی جرائم کم ہو سکتے ہیں۔ ان اقدار کی بحالی مذہبی اداروں کی ترویج و ترقی ہے۔ اس میں تعلیمی مدارس و دارالعلوم کا احیاء و ترقی شامل ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اتنا عام کیا جائے کہ ہر کس و ناقص اس سے مستفید ہو سکے۔ نیز مذہبی فرائض پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ اداروں کا قیام ضروری ہے جو فرائض پر عمل درآمد کی نگرانی کرے۔ اس سے اخلاقی اقدار و روایات زندہ ہوں گی اور معمولات زندگی کو تقویت حاصل ہوگی، جرائم گر جائیں گے۔ تعلیم میں اضافہ۔ تعلیم عام ہونے سے بھی لوگوں میں سوجھ بوجھ پیدا ہوگی، جس سے ان میں اندھا دھند جذباتی و جوشیلے افعال ختم ہو جائیں گے، جس سے غیرت و جوش میں کیے گئے جرائم کم ہو جائیں گے، جس میں خاص طور پر قتل کے جرائم شامل ہیں۔ کھیل اور تفریحات۔ کھیل اور تفریحات بھی ہماری فرصت کے لمحات کا صحیح استعمال ہے۔ فرصت کے اوقات میں ہم وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو کچھ ہم سے ممکن ہوتا ہے، یعنی افعال میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں کی جاتی۔ ایسی صورت میں کھیل اور تفریحات کا نظام ہمارے فالتو اوقات کا تعمیری حل پیش کرتے ہیں، ہمیں آوارگی اور بے راہ روی سے بچاتے ہیں۔ ازمائشی رہائی۔ جزوی ازمائشی رہائی ان مجرموں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے پہلی بار جرم کیا اور سزا کی مدت کا 1/3 حصہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ ان کا رہا کر کے کہیں برسرے روزگار کرا دیا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً نگرانی کی جاتی ہے۔ اس طرح جیل کے ماحول سے جلد نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ نئے مجرم بھی عادی یا پیشہ ورانہ مجرموں کی طرح پکے مجرم نہ بن جائیں۔ کلی ازمائشی رہائی ان پہلے مجرموں کے لیے ہوتی ہے جن کا بہت جلد درست ہو جانا ممکن ہو اور دوبارہ جرم کا سرزاد ہونا ممکن نہ ہو۔ مدت سزا تک ان کی نگرانی ان کے گھریلو ماحول میں کی جاتی ہے۔ اس طرح جیل کی شرم و جھجک سے انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ عام شہریوں کی طرح پاکیزہ ماحول میں پاک زندگی گزاریں۔ شرعی سزا۔ اگر شرعی سزا کا قانون اسلام نافذ کر دیا جائے اور مجرموں کو شریعت مطہرہ کے مطابق سزا دی جائے تو سنگین سزاؤں کے خوف سے مجرم اپنا پیشہ چھوڑ دیں گے، جرائم کی تعداد فوراً کم ہو جائے گی، خدا کا خوف لوگوں پر طاری ہو جائے گا۔ یہ طریقہ مؤثر اور کامیاب ہے۔ قانون کا نفاذ۔ معاشرے میں قانون پر عمل درآمد کروانے والے اداروں کو فعال بنایا جائے اور قانون کے اثرات نچلی سطح تک ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں جرم کا خوف، انصاف کرنے والے ادارے یعنی عدالتیں وغیرہ کا نظام بہتر کیا جائے تاکہ مجرم کو قبل جلد از جلد سزا ملے جو کہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کا مقام ہو۔ جیلوں میں بہتری۔ جیلوں کے نظام میں بہتری کرنی چاہیے اور مجرموں کو جیلوں میں دینی و معاشرتی تعلیم دی جائے تاکہ ان کے ذہنوں کو بدلا جائے اور صرف سزا دینا جیلوں کا مقصد نہ ہو بلکہ مجرموں کی بہتری مقصود ہو۔ یتیم خانوں کا قیام۔ ایسے بچے جو کہ بے گھر ہیں، سڑکوں پر، چوراہوں پر اور پارکوں میں اپنی راتیں بسر کرتے ہیں، سارا دن بھیک مانگتے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جہالت ان کا مقدر بن چکی ہوتی ہے، ایسی صورتحال میں انہیں کوئی بھی اپنے مقاصد کے لیے غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے جدید یتیم خانے تعمیر کیے جائیں تاکہ بچوں کی بڑی تعداد جو کہ لاوارث ہیں کی تربیت کی جا سکے اور ان کو ایک اچھا شہری بنایا جائے۔ معاشی ترقی۔ معاشرے میں معاشی ترقی کو فروغ دیا جائے تاکہ ایسے جرائم جو کہ معاشی وجوہات کی بنا پر اٹھائے جاتے ہیں کا خاتمہ ہو۔ دوسرا، معاشی خوشحالی بہت سے مسائل کا حل ہوتی ہے جس میں جرائم بھی شامل ہیں۔ قانون سازی۔
پہلے سے موجود قوانین کا مطالعہ کیا جائے اور ان میں موجود خامیاں جو کہ مجرم کو پناہ دیتی ہیں اور انصاف کے عمل کو متاثر کرتی ہیں کا خاتمہ کیا جائے اور بہتر سے بہتر قوانین متعارف کروائے جائیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس جو الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ خداوند عالم آپ کی اور میری علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔